رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلى سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب هب لي امتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ کیونکہ سرکار قدر ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اتنا خوبصورت ماحول ہو اور دل کو یقین آ رہا ہو کہ جو مانگیں گے وہ قبول ہوگا تو پھر کیا مانگنا ہے. کہا سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ کیونکہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ارے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ کیونکہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ارے جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. پہنچا ہے جو رہ کے تو اس در پہ نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق میرے محسن و مربی قبلہ والد گرامی حضرت علامہ مولانا خالد اقبال نقشبندی صاحب عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب سید قمر حسین شاہ صاحب عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفقت صاحب خطیب جامع مسجد ربال عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب قاری احمد نواز صاحب عزت مآب محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری بابر جاوید جلالی صاحب عزت مآب محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا
اعجاز رضوی صاحب، سٹیج کی زینت علماء کرام، نعتخانہ نشین لسان، قرائے عظام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حافظ اعجاز صاحب ہر سال اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ جشن مناتے ہیں، اور اس سال تو رنگ ہی دو بالا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 1500 سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ منانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہر سال یہ ماحول نکھرتا چلا جاتا ہے، تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، محفل کا رنگ اور طریقے سے جمتا رہتا ہے، اور فقط یہاں نہیں ساری دنیا میں یہی ہے، وجہ کوئی اور نہیں، وجہ یہ ہے کہ وعدہ مالک نے کر رکھا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر بعد میں آنے والی گھڑی میں تیرا ذکر پہلے سے زیادہ ہوگا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب نے ان کا چرچا کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرما رکھا ہے۔ حالانکہ زمانہ جانتا ہے انتخاب وہ کر لیں تو پھر تو پتھر بھی کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں، نگاہ ان کی ہو جائے تو پتھر بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگ جاتے ہیں، اگر نگاہ نہ پڑے تو انسان ہو کے اگر درود و سلام کا نذرانہ نہ بھیجے، ان کی صدائیں نہ لگائے، لبیک یا رسول اللہ کا خوبصورت ترانہ اس کی زبان پہ نہ آئے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے مالک اسے ہمت و توفیق نہ دے، توبہ استغفار کرے، رجوع اللہ کرے، وجہ کیا بنی ہے کہ ذکر ان کا ہے، میری زبان پہ نہیں آتا، اور یہ بات جان لے کہ اشارہ ان کا ہو جائے تو پھر پتھر بھی ان کے کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ بات نہیں، لوگ کہتے ہیں میں نہیں آیا اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نہیں پہنچا ان کے قدموں میں تو شاید میں بہت بڑا بن گیا ہوں، کیا میرے لیے اعزاز کی بات ہے؟ ارے تجھے پتا ہونا چاہیے، اشارہ وہ کریں تو درخت بھی چل کے قدموں میں آتے ہیں، ٹانگیں کوئی نہیں لیکن اشارہ ان کا ہو جائے تو درخت چل کے آتے ہیں۔ ہم سے یہی سوال ہوتا رہا کہ ویل چیئر والا کیا کرے گا، جو خود نہیں چلتا اوروں کو کیا چلائے گا، جس کی اپنی ٹانگیں نہیں وہ راہبر اور رہنمائی کیا کرے گا؟ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ٹانگوں والوں کی بات نہیں ہوتی، ان کی نگاہ کی بات ہوتی ہے، اشارہ وہ کرتے تو درخت چل کے قدموں میں آتا ہے، اشارہ ان کا ہو جائے تو ویل چیئر والا فیض آباد میں بیٹھ کے عقیدہ ختم نبوت کی پیراداری کر لی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں تحقیق کیا کہتی ہے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ارے 4x4 فٹ کی اکیڈمی میں بیٹھ کے بدبختی کرنا یہ اور بات ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے آقا کی عزت و ناموس پہ حملے کرنا یہ اور بات ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کی محبت سے یہ کہہ کے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا یہ اور بات ہے۔ ہم نے جس بابے سے دین سیکھا ہے وہ بابا ہمیں بتا کے گیا ہے جھنڈیاں لگانا کم بات ہے، جھنڈے لگانا کم بات ہے، چراغاں کرنا کم بات ہے، محفل سجانا کم بات ہے، صحابہ نے گردنیں کٹا کے آقا کا میلاد منایا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ یہ کوئی سوال کرے نا کہ آج گھر بار چھوڑتے ہو
یہ باتیں کی نہیں جاتی، لیکن کال میرے پاس ریکارڈ ہے. یہاں پہ جو ریکارڈنگ کرنے آیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک کال کی جائے گی کہ بابے کا نام نہیں لینا اور بابے والا دین بیان نہیں کرنا، عقیدہ ختم نبوت کی ترجمانی نہیں کرنی. ارے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز کالیہ فقیر عقیدہ ختم نبوت کی پیراداری کے لیے ایک مرتبہ پھر تمہارے پاس کمپلیکس میں آنے والا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. ہمیں الحمدللہ بابا جی نے یہ سکھایا ہے. ایک فون کال ایک میسج سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے بابا ہمیں یہ سکھا کے گیا ہے کہ جس طریقے سے میلاد صحابہ نے منایا ہے تا قیامت کوئی منا ہی نہیں سکتا. اور جو صحیح معنوں میں دین فیض آباد میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے وہ ہم سے بلایا نہیں جا سکتا. اور یہ بات غلط ہے کہ تمہاری دھمکیوں سے یہ چیز چھوڑ جائیں گے. ارے نہیں، ہمیں تو سکھایا بابا جی نے یہ ہے کہ آقا جب آئے ہیں تو فقط بازار نہیں سجے، آقا جب آئے تو فقط گلیاں نہیں سجی، آقا جب آئے تو فقط میلاد کے لنگر نہیں سجے. کبھی طائف کے میدان کو سجایا گیا ہے، کبھی تلوار لے کے بدر کو سجایا گیا ہے، کبھی عہد میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا گیا ہے، کبھی خندق میں بھوک کی وجہ سے مبارک پیٹ پہ دو پتھر باندھے گئے ہیں. ارے یہی تو آقا نے سکھایا ہے. یاد رکھنا ساری زندگی راحت و سکون نہیں ہے، کبھی لبیک کی صداؤں کی وجہ سے تمہیں شل بھی کھانے پڑتے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ میرا یہ باتیں کرنے کو دل ہی نہیں تھا، اور بزرگ تشریف فرما ہے جہاں یہ موجود ہو میرا بولنا بنتا ہی نہیں، لیکن آپ کی فون کال نے مجھے بتایا ہے کہ یار چپ نہیں بیٹھا جاتا، جہاں ایسی بات آ جائے وہاں آگے سے بڑھ کے آقا کے دین کو بیان کیا جاتا. اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا، یہ باتیں رکنی کوئی نہیں. ہمیں صحابہ نے کچھ کر کے دکھایا ہے. بات یہ کر رہے تھے کہ دین صحابہ والا بیان کرنا، بابے والا بیان نہ کرنا. تو یاد رکھ کہ صحابہ والا دین یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہجرت کا پیغام آ گیا تو گھر بار تو یہاں ہے، جائیداد تو یہاں ہے، ہماری اولاد تو یہاں ہے، آبا و اجداد تو یہاں ہے، سرمایہ تو یہاں ہے. ارے نہیں، یہی تو بابا سکھا کے گیا ہے کہ صحابہ نے ہجرت کے موقع پہ آقا کا میلاد اس طرح بھی بنایا ہے کہ گھر بار کی پرواہ نہیں ہے، جائیداد کی پرواہ نہیں ہے، رشتہ داری کی پرواہ نہیں ہے، تعلق داری کی پرواہ نہیں ہے. ارے سب کچھ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے صحابہ نے اگر کسی چیز کو فوقیت دی ہے تو محبت مصطفیٰ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تم اسی مسئلے میں پڑے رہے کہ کس جگہ لکھا ہے اور کس نے حکم دیا ہے. ارے پتہ ہونا چاہیے صحابہ نے بغیر قرآن کی دلیل اور بغیر آقا کے فرامین کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا، لعاب دہن کو زمین پہ نہ جانے دیا، اور مجھے اور آپ کو بتایا ان کی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی عطا کی ضرورت ہوتی. یہ نہ ملے تو پھر کچھ نہیں، اور یہ مل جائے تو پھر چار چاند ہے. سوال نہیں ہو گیا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جاہلوں کے باپ نے سوال کیا
آقا کی امت کے فرعون نے سوال کیا ابو بکر عقل مانتی ہے بندہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائے؟ کہا عقل نہیں مانتی. اب سامنے مسلمان نہیں کھڑا, بات کسی صحابی سے نہیں سن رہے, آقا سے ابھی خبر نہیں پہنچی ہے, سامنے آقا کی امت کا بدترین کافر کھڑا ہے. ابو جہل کہنے لگا ارے یہ دعویٰ تو تمہارے یار نے کیا ہے, لمحہ پر توقف کیے بغیر کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کافر کی زبان سے جملہ سن کے تاجدار صداقت نے کہا ارے بدبخت سن, اگر بات میرے آقا نے کی ہے ابو بکر تصدیق کرتا ہے, آقا نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تمام اہل اسلام کو ماہ ربیع الاول شریف مبارک ہو. ان مبارک ایام میں تمام اہل اسلام حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن و جمال اور سیرت طیبہ کا بھرپور بیان کریں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ یا رسول مرحبا. منانا ہے بابا جان کی طرح, میلاد منانا ہے بابا جان کی طرح, میلاد منانا ہے بابا جان کی طرح, میلاد منانا ہے بابا جان کی طرح. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا, جب بات آئے نا تحقیق کی تو ذرا سوال کرنا. یہ آقا کی ساری تعلیم و تربیت کا نچوڑ تھا جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ سامنے کھڑے تھے, اور آقا نے سوال کیا جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ اور سب کو پتا تھا کہ یہاں کس موقع کے لیے آئے ہیں, اور جانتے تھے دن کون سا ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کا رسول بہتر جانتا. ارے یہ جو حج کرنے آئے ہیں کیا انہیں خبر نہیں کہ یہ حج کا مہینہ ہے؟ اور آقا نے سوال کیا, اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آقا نے سوال کیا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے جانتے تھے ماہ ذی الحج ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آقا نے اگلا سوال کیا, یہ میرا گھر ہے اور میں اس علاقے کا نام جانتا ہوں, آپ بھی بھولے ہوئے کوئی نہیں, آپ کا اپنا گاؤں ہے, تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ گاؤں کون سا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو نام نہیں پتا ہوگا؟ آقا نے سوال کیا ان لوگوں سے جن کے آباء و اجداد کی قبریں مکہ میں تھی, جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں گئے تھے, ابھی آئے ہیں, احرام بھی باندھا ہے, طواف بھی کیا ہے, سب کو پتا تھا شہر کون سا ہے. آقا نے سوال کیا جانتے ہو کون سا شہر ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کا رسول بہتر جانتا. اور بات اگر لکھے ہوئے کی جائے نا تو چوتھا سپارہ کھولو اور کھول کے پڑھو, اللہ رب العزت نے اسی شہر کو قرآن میں مکہ کہہ رکھا ہے. ارے پھر یہ بھی بخاری کی روایت ہے, کتاب المغازی اٹھائیے. سوال ہو گیا صحابہ سے, جانتے نہیں تھے کہ کون سا دن, کون سا مہینہ, کون سا شہر ہے؟ کہا یہ جانتے تھے کہ مہینہ شہر کون سا ہے, اتنی خبر تھی کہ دن کون سا ہے, لیکن آج یار کی مرضی کیا ہے یہ پتہ نہیں تھا. آقا کیا چاہتے ہیں اس بات کی خبر نہیں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا شہر کا نام مکہ تھا, لیکن آقا اگر اسے مدینہ کہہ دیتے تا قیامت مدینہ ہو جاتا. یہ ان کی کہاں سے سیکھا, کہاں سے پڑھ کے آئے ہو, یہ دلیل کہاں سے لی ہے؟ کہا حالت نماز میں آقا کے پیچھے کھڑے تھے, آقا کے دل میں خیال آیا ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے, کعبۃ اللہ بن جائے. کہا آقا نماز میں کھڑے تھے, ادھر سے جبریل امی آئے ہیں, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, سونے آپ جو آسمان کو دیکھتے ہو تو ہم بھی تو آپ کو ہی دیکھتے ہیں. ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ یہ رخ ادھر کریں اور ادھر سے جبریل نہ آئیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, سوڑیاں آج رخ پھیرنا اس طرف جو آپ کی مرضی ہے. یاد رکھیے ترداہا فرمایا گیا, یہ نہیں ہے کہ وہ گھر جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا ہے وہ جو مکہ میں ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے. نہیں, سوڑیاں جو تیری مرضی ہے رخ
پھیرنا تیرا کام ہے، اسی سمت کو قبلہ بنانا یہ خدا کا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا صحابہ پیچھے کھڑے، صحابہ کے پاس دلیل کوئی نہیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، صحابہ نہیں جانتے کہ آقا نے رخ انور اٹھایا، صحابہ کو نہیں پتا کہ آج جبریل امی آئے ہیں تو کیا وہی لے کے آئے ہیں، اتنی باتیں نہ پتا ہونے کے باوجود اور آقا نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ قبلے کی جانب سے رخ پھر گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، سینہ پھیر دو گے نماز باطل ہو جائے گی، اتنا کچھ جاننے کے باوجود صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ قبلہ کدھر ہے، انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ قبلے کا قبلہ کدھر ہے، ان کے پیچھے چلے ہیں اور چل کے فتح مکہ کے موقع پہ کیا دنیا جانتی نہیں کہ حضرت بلال کو جب کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا تو اذان دینے کے لیے پھر رخ کسی اور طرف نہیں، طواف کرتے ہوئے آقا جہاں جاتے ہیں حضرت بلال کا رخ اسی طرف ہو جاتا۔ صحابہ نے ہمیں یہ کر کے بتا، اور یہ بھی پریشانی نہ کیا کرے، وہ ایک گزر گیا دوسرا گزر گیا، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا، دین تخت پہ کیسے آئے گا؟ ارے یاد رکھیے گا اس وقت کی مکہ کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، اس وقت کے عرب کے بیروکریٹس یہ نہیں چاہتے تھے حبشے کا غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، اس وقت کے سیاستدان یہ پسند نہیں کرتے تھے کوئی حبشی ہو اور ہم سے اوپر ہو جائے۔ مالک نے دکھایا ہے جب میں چاہتا ہوں حبشے کا غلام ہو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا کرتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں ہمیں اسی بلال کے رب پہ یقین ہے کہ کبھی وہ موقع ضرور لائے گا، اور میرے اور آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں پرچم اسلام لہرانا ہے، یہ مالک کا وعدہ ہے ایک نہ ایک دن وہ ساری دنیا پہ جس ہستی کا چرچا کرے گا اسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ایک دن ساری دنیا پہ آقا کے نظام کا پرچم لہرائے گا، لیکن یار اتنا کام تو کرنا ہے نا جو میرے بس میں، جو آپ کے بس میں ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا مکڑی کا کام تھا جالا بنانا غار کے باہر، اس نے جالا بنا دیا، لیکن یار پھر آج تک مکڑی کو مارا تو نہیں نہ جاتا، کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہ مارو، کیوں؟ اس نے آقا کی عزت پہ پہرا دے رکھا ہے۔ یار جو میرے گھر میں مکڑی ہے اس نے دیا ہے، کہا نہیں ابا و اجداد میں سے کسی بڑی نے دیا ہے تو اسے کیوں نہ مارے، کہا وفاداری ایک کرے تو مالک نسلیں سوار دیا کرتا۔ یہ تڑپتے ہو کہ کبھی حاضری ہو جائے آقا کے روزے پہ اور وہاں جاتے ہو تو وہاں کبوتر آگے نظر آتے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے ارے ہم امتی ہو کے ساری زندگی تڑپتے رہے، ان کبوتروں کا کیا کارنامہ ہے جو ہر وقت یہاں رہتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ عام کبوتر نہیں، اس کبوتری کی نسل سے ہے جس نے غار کے کنارے انڈے دے کے آقا کی عزت پہ پہرا دے رکھا۔ اچھا جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، مکڑی کفار کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتی، مکڑی آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا کے مدینے تو نہیں نہ پہنچا سکتی، اس نے جالا بنانا تھا بنا دیا، کبوتری انڈے ہی دے سکتی تھی، اس نے انڈے دینے تھے دے دیے۔ کوئی تو بات ہے جو میرے بس میں، کوئی تو ہے جس کی استطاعت مالک نے آپ کو عطا کی ہے، اتنا تو کام مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، اتنا اگر نہیں کریں گے تو پھر صاحب سوال ضرور ہے۔ اور سمجھنے کے لیے جملہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا عالم کفر کو لرزا سکتا ہے تو ہم بھی کم از کم اپنے علاقے تک آقا کے دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ پھر پریشانی کوئی نہیں، مالک جو مکڑی کو نوازتے ہیں، مالک جو کبوتری کو نوازتے ہیں وہ ہمیں بھی نواز سکتے ہیں۔ یہ مینار پاکستان کا بھرا ہوا گراؤنڈ ایک امام مسجد کے جنازے کے لیے تو نہیں نہ آیا،
ایک مسجد کے خطیب کے لیے میں بھی چلا گیا دنیا سے، تو نمازیں تو میں نے بھی پڑھائی ہیں، جمعہ تو میں بھی پڑھاتا ہوں، میرے جنازے پہ اتنے لوگ آپ نہ دیکھیں گے، اور ان کے جنازے پہ جو اتنے لوگ آئے ہیں دنیا کو پتہ چلا ہے مسجد کا امام و خطیب نہیں گیا ہے، آقا کی عزت کا پہرے دار دنیا سے گیا ہے، اور وہ نواز دیر کوئی نہیں لگتی، ان کی بارگاہ میں دیر کوئی نہیں لگتی۔ یہ آپ کے گاؤں میں رہ کے گیا ہوں اور قبرستان سارا میں نے دیکھا ہوا ہے، سارے جو دنیا سے گئے ہیں عشق رسول کے دعوے دار ہیں، میرے گاؤں میں آئیے وہاں بھی قبرستان بھرا ہوا ہے، سب کا دعویٰ یہی تھا کہ آقا سے آگے پیچھے کتنے علاقے ہیں جائیے اور دیہات وزٹ کیجئے، قبرستان ملیں گے، تختیاں لگی ملیں گی، لیکن کسی کی تختی کے اوپر سچا عاشق رسول ملا نظر نہیں آئے گا۔ سچے عاشق رسول کی تختی غازی مرید حسین شہید کے مزار پہ۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سچا عاشق رسول بننے کے لیے سب کچھ ان پہ قربان کرنا پڑتا ہے، اگر یہ کر جاؤ تو عزتیں ہیں۔ یار جان قربان کرنا مشکل تھا غار میں، لعاب دہن لگا کے حضرت صدیق کو جان واپس پلٹانا ان کے لیے مشکل کوئی نہیں، نماز اثر قربان کرنا شاید مشکل ہو سکتا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر دینا کہ اللہم اردد علی شمس انہو فی طاعتک و فی طاعت رسولک، یہ مالکوں کے لیے مشکل کام کوئی نہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ میں وہ کر جاؤں جو میرے بس میں، آپ وہ کر جائیں جو آپ کے بس میں ہے، پھر دنیا بھی کامیاب ہے، قبر و حشر بھی کامیاب ہے۔ وقت بڑا آگے چلا گیا، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ مالک نے قرآن میں قسم کھائی ہے، اور قسم ہے شہر مکہ کی۔ سوال تو بنتا تھا کہ قسم کیوں ہے؟ کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا مروہ منی مزدلفہ عرفات بھی ہے۔ قسم بخدا، جو بات خدا نے فرمائی ہے آج اگر میں کرتا تو کفر و شرک کے فتوے لگتے، لیکن بات کیونکہ رب نے فرمائی ہے کسی کو جرت نہیں کہ فتوہ لگائے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیاں رب رب ہو کے جو شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، وجہ فقط یہ ہے اس کے ذروں نے تیرے قدموں کے بوسے لے رکھے۔ اچھا آخری جملہ ہے میرا، کاش کوئی اس بات کو سمجھے، ان کے قدموں کے ساتھ ذرے لگیں، رب ذروں کی قسمیں کھاتا ہے، تو جو امتی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے رب اسے کتنی عزتیں عطا فرماتا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے میں اور آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، قبر و حشر میں بھی راحت و سکون مل جائے۔ اقبال کا پیغام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سجاد صاحب میں بابا جی کا پیغام، یہ میں تو چھوٹا بندہ ہوں، کیا آپ کے ساتھ وعدہ اور کیا میرا دعویٰ، لیکن میرا قائد بہت بڑا تھا تو وعدہ بڑا کر گیا، کہا آقا سے وفا کرنا تمہارا کام ہے اور یہ وعدہ میرا ہے کہ ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مالک زندگی اور موت ان کی محبت و وفا میں نصیب فرمائے۔ فما علیہ ماشاءاللہ بہت ہی حسن انداز کے اندر اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ خالق کائنات ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم و دائم